تو میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ لوگ ہرکل پڑھتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہرکل ہے یا ہرکل ہے۔ اس نے پھر آگے سے حضور کی ترجمانی کیا کی سنیں۔ اس نے حضرت ابو سفیان کو کہا کہ میں نے آپ سے یہ پہلا سوال کیا تھا، فقال لترجمانہ قل لہ سالتک عن نسبی فذکرت انہ فیکم ذو نسب وکذالک الرسل تبعث فی نسب قومہا۔ میں سب سے پہلے میں نے تم سے یہ سوال کیا کہ ان کا نسب کیسا ہے، تو آپ نے خود کہا کہ وہ تو بڑی عالی نسب والے ہیں۔ قیصر روم کہنے لگا کہ یہی تو نبیوں اور رسولوں کی شان ہوتی ہے، یہی تو نبیوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ اعلیٰ نسب ہوتے ہیں۔ اس پر میں کوئی دائیں بائیں نہیں جانا چاہتا، یہ بات رہ جائے گی، لیکن آپ خود سمجھ لیں کہ جو حضور کے مقابلے میں باتیں کرتے ہیں ان کی اپنی حیثیت کیا ہوتی ہے، کون ہوتے ہیں۔ دوسرا کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ آپ کی قوم میں کبھی کسی نے یہ بات کی ہے، تو آپ نے کہا نہیں کی۔ تو کہتے ہیں ان پر الزام تو آپ تب لگاتے، پہلے یہ ریت چلی آتی کوئی یہ بندہ کرتا ہے میں نبی ہوں، کوئی یہ کرتا ہے، جب آج تک کسی نے بات نہیں کی تو پھر نبی برحق یہی ہے۔ پھر میں نے تم سے یہ سوال کیا کہ کیا ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہے، تو تم نے کہا کوئی نہیں۔ تو اگر کوئی نہیں تو پھر تو نبی برحق ہے۔ اگر ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوتا تو ہم یہ سوچتے کہ وہ اپنے باپ اور دادا کی بادشاہی واپس لینے کے لیے دعویٰ کر رہے ہیں۔ جب ہوا ہی کوئی نہیں تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں نہیں کلمہ پڑھتے ہو، کیوں نہیں پڑھتے آپ کلمہ؟ پھر میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ نے اعلان نبوت سے پہلے کبھی کوئی غلط بیانی کی نسبت حضور کی طرف کی، تو آپ نے کہا نہیں۔ اللہ، تو کہا کہ جو نبی لوگوں کے ساتھ غلط بیانی نہیں کرتے وہ رب کی طرف غلط بیانی کی نسبت کیسے کر سکتے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا؟ تو جب لوگوں کے ساتھ انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی تو اللہ کی طرف کیسے نسبت کر سکتے؟ گل اے وے جڑا سمجھ آ جائے تو خط نال بھی آ جائے، جی سمجھ آ جائے تو غیروں کو پوچھ کے بھی مقام رسول سمجھ آ جائے، جے نہ آوے تو ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھ کے مولویوں کی تقریراں سن کے بھی سمجھ نہ آوے، پھر بھی بندہ غیروں دیاں گلاں کرے۔ کہتے ہیں میں نے پھر آپ سے یہ دوسرا سوال کیا کہ ان کی اتباع کمزور لوگ کر رہے ہیں یا بڑے لوگ؟ تو آپ نے کہا کہ ان ضعفاء اتبعوا وہم اتباع الرسل۔ انہوں نے کہا کہ نہیں کمزور لوگ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک جب بھی کسی نے ابتداءً پیروی کی ہے تو کمزور لوگوں نے کی ہے، بلکہ یہ تو تانا دیا قوم نوح نے بعد الراج کہ تواڈے غریب تے پست لوگ تواڈی اتباع کر دین، اسی پیسے والے انہاں غریباں نال کیویں بیٹھیے؟ قیصر روم کیوں جی گفتگو کی تھی؟ کہتا میں تیرے کو اے پوچھا تسی اے جواب دیتا، پھر اے پوچھا، پھر نبی ہوندے ہی ہو جائے، پھر تو کیا انہیں کدی بھی غلط بیانی، انہیں کہا نبی کدی بھی غلط بیانیاں نہیں کرتے، پھر کردیا انہیں کہا میں تیرے کو پوچھا کہ اج تک کوئی دین نو چھڑیا؟ انہیں کہا نہیں، انہیں کہا دین ہوندا ہی ہوے جڑا داخل ہو جائے کدی باہر نہیں نکلدا ہوندا۔ پھر تو میں پوچھا تیرے کو کوئی دین نو چھوڑ کے حضور نو گیا؟ میں کہا ہوتے تے پتھر بن کے بھی کہندے سن حضور حکم تو دیو، ہوتے تے کھجوراں کھا کے بھی کہندے سن حضور حکم تو دیو، گھوڑے سمندر جی سٹ دیں۔ آخر تے پتہ کی اسی قیصر روم نے ایتھے تے انگوٹھے چومن تے جھگڑے نا، اور کہن لگا اے جو کچھ میں تہاڈے کول پوچھیا نا تے یاد رکھو، اے میں جتھے بیٹھا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ ہَاتَيْنِ، اے میں جس سلطنت تے بیٹھا نا آج سپر پاور دا بادشاہ، یاد رکھو ابو سفیان ایک وقت آئے گا محمد عربی دے غلام سلطنت تے قبضہ کر لینا، جتھے میں بیٹھا اس جگہ بھی حضور دے غلاماں نے قبضہ کر لینا۔ اگر گل اے وے جڑی تو دس رہا تے انہاں دے غلاماں نے قبضہ کر لینا، پھر صحابہ قیصر روم دے دروازے تے گھوڑے نہیں جا بتے۔ یہ انہیں کہ اگلی گل بڑی عجیب ہے، انہیں کہا لو کنت عندہ لغسلت عن قدمے، اے گل پڑھ کے بندہ مست ہو جاندا، کہندا میں جے حضور کول ہوندا نا تے میں حضور دے پاؤں مبارک دھو کے پینے سن۔